بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم سامعین، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا درس ہے۔ آج کا درس 4 باتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، عرب اقوام کی اقسام۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات پر ایک نظر۔ نمبر 3، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں قیام۔ اور نمبر 4، آج کے درس سے حاصل ہونے والے اہم اسباب۔ پہلی بات، عرب اقوام کی اقسام۔ محترم سامعین، مؤرخین نے عربوں کی 3 اقسام بیان کی ہیں جن سے ان کا نسلی سلسلہ جاری ہوا۔ نمبر 1، عرب بعیدہ۔ نمبر 2، عرب عاربہ۔ اور نمبر 3، عرب عدنانی۔ کیونکہ ہمارا یہ درس سیرت کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، تو عرب عدنانی وہ قوم ہے جس کی نسبت عدنان کی طرف کی جاتی ہے اور جس کا نسب حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اور عرب عدنانی عرب مستعربہ کے نام سے معروف ہے۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات پر نظر۔ آپ علیہ السلام کے آنے سے قبل عرب کے احوال کی کیا کیفیت تھی، اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح مقام سمجھنے تک ہماری رسائی مشکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ رہا یہ سوال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عراق میں تھے، ان کی نسل، ان کی اولاد مکہ مکرمہ میں کیسے آباد ہوئی؟ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوئی۔ وہاں سے آپ اور کے علاقے میں تبلیغ کے لیے گئے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ وہیں بتوں کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ نمرود اور حکومت سب نے مل کر آپ کو آگ میں ڈالا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو آگ سے محفوظ رکھا، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ چنانچہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ پھر ہجرت کا حکم ہوا تو آپ عراق سے بابل تشریف لے گئے، وہاں سے شام سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے، اور پھر وہاں سے
مصر گئے، جہاں ان کے ساتھ مشہور واقعہ پیش آیا کہ مصر کے بادشاہ نے آپ کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی طرف کئی بار غلط ارادے سے ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن ہر بار ناکام ہوا۔ بادشاہ نے اس بات سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ، اور بعض مفسرین کے نزدیک بیٹی نہیں بلکہ لونڈی تھی، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی پر فلسطین میں قیام کیا، اپنی ایک بیوی حضرت سارہ کو فلسطین میں چھوڑا اور دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل فلسطین میں یعنی بنی اسرائیل پھیلی، اور دوسری نسل مکہ مکرمہ میں یعنی بنی اسماعیل پھیل گئی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں جوان ہوئے، وہیں ان کی شادی ہوئی، انہی کی نسل میں عدنان پیدا ہوئے، اور عدنان کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی، عدنانی، اسماعیلی اور ابراہیمی ہیں۔ تیسری بات، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں قیام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں چھوڑا۔ جب چھوڑ کر چلے، جب وہاں پر چھوڑا تو مکہ مکرمہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ قرآن کریم نے اس انداز میں اس کو بیان فرمایا، وادٍ غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی کہ جہاں کوئی زراعت نہیں تھی۔ آج کے اس ترقی کے دور میں بھی وہاں بہت کم زراعت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں پانی نہیں، کوئی آبادی نہیں، وادٍ غیر ذی زرع، کالے پہاڑ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ آخر بیوی جنت المعلیٰ تک دوڑتی چلی آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہیں، خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ایک بات بتائیں، اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم جواب دیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ان اللہ امرنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کر جا رہا۔ اب حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رک گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اِذًا لا یضیعنا، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے وہاں پر اس موقع پر یہ کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ چوتھی بات، آج کے درس سے حاصل ہونے والے اہم اسباب۔ نمبر 1، پہلا سبق آج کے درس سے یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی تکلیفیں آئیں، ان کو آگ میں ڈالا گیا، پھر عراق سے ان کو ہجرت کرنی پڑی، لیکن ساری تکالیف برداشت کی، اور اس کے باوجود انہوں نے توحید کا سبق نہیں چھوڑا، توحید کی دعوت نہیں چھوڑی، یہی دعوت دیتے رہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے، اس میں
اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور ہماری شریعت محمدی ہے، لیکن ملت ہماری بھی ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے۔ لہذا ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کریں۔ دین کے کاموں میں اگر ہم پر تکلیفیں آئیں تو ہم اسے برداشت کرنے والے ہوں تو اللہ تعالی ہمیں اس پر اجر اور ترقی عطا کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعوت قرآن کریم میں موجود ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی ہدایت دینے والا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی کھلانے اور پلانے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دینے والا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اسی نے زندہ کیا اور وہی موت دے گا۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے اور توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑنا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دوسرا سبق آج کے درس سے یہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو انہوں نے اس حکم کو تسلیم کر لیا کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی عقل نہیں چلاتے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو یقیناً اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور وظیفہ اپنا لیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا محفوظ رکھا کہ وہ جگہ جو وادی غیر ذی زرع تھی، کوئی چیز وہاں نہیں اگتی تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو تسلیم کیا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنی برکتیں عطا کی کہ مقام ابراہیم مکہ مکرمہ میں، زمزم مکہ مکرمہ میں، صفا مروہ مکہ مکرمہ میں، اس گھرانے میں سے ہر ایک کا عمل آج بھی زندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حق آج زندہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے برکت سے زمزم جاری ہوا، آج بھی جاری ہے۔ حضرت ہاجرہ نے صفا مروہ کے درمیان سعی کی، آج بھی سعی جاری ہے۔ گویا اس مبارک گھرانے کا ہر فرد کا عمل زندہ ہے۔ ہر مسلمان کا دل آج بھی مکہ مکرمہ جانے کے لیے تڑپتا ہے کہ میں کسی طریقے سے چلا جاؤں۔ تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وادی غیر ذی زرع کو زمین کا سب سے بہترین خطہ بنا دیا، چونکہ یہی وہ مسعود بچہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کی نسل میں امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا۔ اگر اسماعیل کی حفاظت نہ کی جاتی تو پھر یہ سلسلہ خاتم النبیین تک کیسے آ پہنچتا؟ تو اصل میں یہ ساری محفل محبوب خدا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے سجائی جا رہی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ سارے انتظامات اپنے محبوب کے لیے خود فرما رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں کی اور ختم نبوت کا تاج بھی مکہ مکرمہ میں پہنایا گیا۔ اس کے بعد قبیلہ جرہم کا مکہ مکرمہ میں آمد کا ذکر آتا ہے، جس کا انشاءاللہ ذکر کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا